یہی لعاب مبارک حضرت علی کے آنکھوں میں لگے تو آنکھوں کو شفا مل گئی، اور یہی لعاب مبارک سیدنا ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگی تو سانپ کا اثر جاتا رہا۔ وہ جو غار ثور میں سانپ نے ڈسا تھا، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی تکلیف ہو رہی تھی، اور اللہ کے پیغمبر اور رو رہے تھے، اور رونے کے آنسو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے انور پہ پڑے۔ آنکھ کھلی، کا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ گھر بیوی بچے یاد آ رہے ہیں؟ کہا نہیں۔ کیا ہوا؟ پھر سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا ابو بکر پاؤں ادھر کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے لعاب مبارک لگایا۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ اسی وقت زہر کا اثر جاتا رہا اور مجھے شفا مل گئی۔ یہی آنکھ، یہی لعاب مبارک حضرت قتادہ کے ہاتھوں میں ہے۔ لڑائی ہے اور ایک تیر لگا حضرت قتادہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آنکھ باہر نکل آئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حضرت قتادہ آنکھ لے کر آئے، خون بہ رہا تھا، آنکھ ہاتھ میں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آنکھ تیر لگا اور آنکھ باہر ہو گئی۔ کہا چلو اللہ جنت میں اس کا بدلہ دیں گے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تو ملے گا، لیکن میں چاہتا ہوں دنیا میں بھی میری آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ بیویاں ہیں، وہ پھر دیکھیں گی آنکھ نہیں ہے تو شاید ان کے دل میں میرے لیے محبت کے جذبات نہ رہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا ادھر آؤ، اور ادھر لائے۔ کہا آنکھ دو۔ آنکھ لی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے لعاب مبارک لیا، آنکھ پہ لگایا، ان کے حلقے پہ لگایا، اور آنکھ حلقے پہ رکھ دی۔ وہ جو آنکھ ختم ہو گئی تھی، آنکھوں سے باہر نکل پڑی تھی، پیچھے رگوں سے اس کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ ایسے میں تو بڑے بڑے سرجن بھی لاکھوں پاؤنڈ دے دے، وہ کہیں گے سوری ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہ آنکھ مبارک رکھی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں وہ آنکھ فوراً جڑ گئی، رگیں آپس میں مل گئی، آنکھوں کی روشنی آ گئی۔ دو معجزہ بتایا۔ ایک یہ آنکھ جو اللہ کے پیغمبر اسلام نے لعاب مبارک لگا کر رکھی تھی، یہ آنکھ پہلی لگی ہوئی آنکھ سے خوبصورت تھی، اور دوسرا یہ کہ اس آنکھ میں اس آنکھ سے زیادہ روشنی تھی، روشنی زیادہ آ گئی۔ یہ معجزہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک۔ یہاں میرے بھائی